أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔
حمد و ثنا کے بعد ارب ہا ارب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت لامحال کو، اپنی حمایت لازوال کو اور اپنی نصرت باکمال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کا ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کہ جس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ہماری ذمہ داریوں کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے میں نے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور ابھی گفتگو وسط میں پہنچی کہ 25 دسمبر کا دن آیا اور پوری دنیا کے اندر کیک کاٹے گئے، پوری دنیا کے اندر کرسمس کو سیلیبریٹ کیا گیا، یہاں تک کہ پاکستان کے سیکولر رہنما عمران خان میاں صاحب، زرداری صاحب، یہ تو کیک کاٹتے ہی کاٹتے ہیں، لیکن کیک کاٹنے والوں کے اندر جمعیت علماء اسلام کے وزیر مفتی عبدالشکور صاحب بھی شامل ہو گئے، اور بھی کئی مقامات کے اوپر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اتحاد امت کے بعد چیمپئن اور بین المذاہب ہم ہنگی کے لمبردار میدان میں اترے، کرسمس کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور سیلیبریٹ کرنے والوں کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے جو عید میلاد النبی کو تو نہیں مانتے، لیکن عید میلاد مسیح کے موقع پر انہوں نے اپنے موقف کے اندر ایک ترمیم اور لچک پیدا کر لی۔ عید میلاد کو بدعت کہنے والوں نے بھی کرسمس کے تہواروں کے اندر شمولیت کی، اور اپنے اپنے علاقوں کے عیسائی پادریوں کے ساتھ، بشپوں کے ساتھ اور عیسائی رہنماؤں کے ساتھ ہم آہنگی کا مظاہرہ کر کے اتحاد امت کے ساتھ ساتھ اتحاد انسانیت کے بیجوں کو بھی اپنے سینوں کے اوپر لگا لیا۔ ہم ایسے طالب علم جو معاشرے کے اندر تمام ایسے افعال اور اعمال کے اوپر اپنی رائے کو انصاف کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی کے اندر پیش کرتے ہیں، ان کے اوپر تنگ نظری کی تہمت لگائی گئی، قدامت پسندی کی تہمت لگائی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تہمتوں کے باوجود ہمارے موقف کے اندر کسی قسم کی لچک اس لیے نہیں آئی کہ ہم اپنے موقف کے پیچھے کتاب و سنت کی ادلہ کو رکھنے والے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل کو رکھنے والے ہیں، اور ہمارا موقف اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام کے تمام معاملات میں اظہر من الشمس ہے، نصف النہار کے اوپر چمکنے والے سورج کی طرح روشن ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے اندر کسی قسم کی لچک کے قائل نہیں۔ ہمارا عقیدہ منارٹی رائٹس کے بارے میں بالکل واضح ہے، اقلیتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کو ان کے گرجا گھروں میں، مندروں میں، معبدوں میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ان کے تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم بھی شامل ہو جائیں، تو حضرات گرامی قدر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ مساوات بنی آدم کا اللہ کے فضل و کرم سے سبق جہاں جہاں اس کی اہمیت ہے اور جو جو اس کے دائرہ کار ہیں
اور جہاں جہاں انسانی اعتبار سے ہر شخص کے حقوق شہریت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تمام کے تمام حقوق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کی وحدانیت کی بات ہوگی، اللہ کی تنہائی اور اس کی یکتائی کی بات ہوگی، تو اور لوگ ہوں گے جو کمپرومائز کر جائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، مرنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے جائز موقف کے اندر کسی قسم کے لچک کو پیدا کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کائنات کے اندر عالم اسلام کے اندر، عالم کفر کے اندر ایک پراپوگنڈا عام کیا جاتا ہے کہ شاید مسلمان ان کی شان و عظمت کو نہیں مانتے۔ یہ پراپوگنڈا رب کعبہ کی قسم جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی ذات کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت سیدہ مریم کے گھر ہر کے عادت طریقے سے ہوئی۔ سیدہ مریم کے یہاں پر جب ان کی ولادت ہوئی تو سیدہ مریم اتنی پریشان تھیں کہ آپ نے الفاظ کہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور مجھے بلا دیا گیا ہوتا۔ تو پروردگار عالم نے سیدہ مریم کو تسلی دی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، کھجور کے تنے کو ہلائیں، کھجور کو کھائیں، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بستی کے لوگ آپ کے بارے میں یا آپ کے بیٹے کے بارے میں سوال کریں، آپ نے ان کو جواب میں ایک ہی بات کہنی ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی بشر کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک کے اندر رسول مقدس، آیت من آیت اللہ، کلمۃ اللہ، معجزہ مجسم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے آتی ہیں۔ بستی کے لوگ تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہم تو تجھے عبادت گزار سمجھتے تھے، قیام کرنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا سمجھتے تھے، تو نے یہ کیا کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، ایک پاک دامن عورت کے کریکٹر کے اوپر جب انگلی کو اٹھایا جائے اور تہمت کو لگایا جائے، اور عورت بھی شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، آنکھوں کو جھکانے والی ہو، پردے کی حفاظت فرمانے والی ہو، اللہ کی ولیہ ہو، اس کا دل کٹ کٹ کر کس کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا ہوگا۔ سیدہ مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا، کہا اس سے بات کر لیجئے۔ مقصد یہ تھا انگلی اٹھانے کا یا انگلی کے ساتھ اشارہ کرنے کا۔ بستی کے لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، اے مریم کبھی جھولا جھولنے والے نے اور کبھی جھولی کے بچے نے بھی کلام کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی جھولی مبارک سے آواز دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دیکھنے میں بالکل میں نوزائیدہ بچہ ہوں لیکن عام بچہ نہیں ہوں، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ہی مقام نبوت بھی عطا فرما دیا ہے اور کتاب کے ساتھ بھی نواز دیا۔ حضرات گرامی قدر، بڑا حیران ہوئے لوگ، چپ کی مہر لگ گئی۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی ذات کے حوالے سے جب تک آپ زندہ رہے، دعوت توحید کے اوپر کاربند رہے، دعوت توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے،
یہاں تلک الفاظ کہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے، جنت کے باغات کو حرام کر دیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ کے ابتدائی ساتھی توحید پرست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شریک کرنے والے نہیں تھے، لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسلمانوں کا عقیدہ عیسائی عقیدے کے ساتھ ٹکرایا، اور قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدس، اللہ کی ذات کے بارے میں ان الفاظ اور ان عقائد کو اختیار کیا جو اللہ کی شان کے لائق تھے، اور مسیحیوں نے اس عقیدے کو اختیار کیا جس میں معاذ اللہ کی توہین لازم آتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، مسیحیوں کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، سولی کے اوپر لٹکائے جا رہے ہیں، اور اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، الفاظ کہہ رہے ہیں ایلی ایلی لما سبچتنی، او میرے خدا، او میرے خدا، تو نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے، تو نے مجھے بچانے کا کہا تھا لیکن تو مجھے پھانسی کے اوپر چڑھا رہا ہے۔ بائبل کے الفاظ ایلی ایلی لما سبچتنی، او میرے خدا، او میرے خدا، تو نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، وائی ہیو یو فورسیکن می، او میرے خدا، تو نے وعدہ تو کچھ اور کیا تھا لیکن کام کچھ اور کر دکھایا۔ لیکن کلام اللہ نے کہا اللہ نے وعدہ کیا تھا، بچانے کا وعدہ کیا تھا، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا، سیدنا عیسیٰ کو پھانسی کو چڑھنے نہیں دیا۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ جو وعدہ کرتا اس کو پورا کرتا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، عیسائیت کا عقیدہ اللہ کی وعدہ خلافی کا عقیدہ، اور اسلام کا عقیدہ اللہ کے وعدہ نبھانے کا عقیدہ، بائبل کا عقیدہ کہ اللہ نے وعدہ خلافی کی، اور قرآن کا عقیدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سیدنا عیسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، آسمانوں کے زندہ اٹھائے گئے، اور رب قدیر کی قسم ہے قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ ضرور آئیں گے، سیدنا عیسیٰ ضرور آئیں گے، سیدنا عیسیٰ ضرور آئیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد یا دمشق کے بازار کے شرقی مینار کے اوپر ان کا نزول ہوگا۔ بعض لوگوں کے مطابق مسجد، اور زیادہ معتبر رائے کے مطابق آپ کا نزول دمشق کے شرقی مینار یعنی بازار کے شرقی یا علاقے کے شرقی مینار کے اوپر ہوگا۔ آپ کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہوں گے، اور آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر پانی یوں گر رہا ہوگا جیسے موتی گرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تنفس اور آپ کا سانس اس قدر خوشبودار ہوگا کہ جہاں تک آپ کا سانس جائے گا کافر مرتا ہی چلا جائے گا، مرتا ہی چلا جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے جب زندہ اتریں گے، مرزائیت کے منہ کے اوپر تمانچے کو لگا دیا جائے گا، غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوے کا پرچہ جو ہے اور جھوٹا اور افتراء جو ہے اس کا برقع جو ہے اس کو پھاڑ کے پرے پھینک دیا جائے گا، اور غامدی کے انکار کو رد کر دیا جائے گا، اور منکرین حدیث کو کہ لبوں کے اوپر چپ کی مہر کو لگا دیا جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ مجسم کی حیثیت سے کائنات میں جلوہ گر ہو کر اس بات کو ثابت کر دیں گے، جس طرح قرآن سے حاصل ہونے والی معلومات حق ہوتی ہیں، سچ ہوتی ہیں، اسی طرح حضرت رسول اللہ کے لبوں سے نکلنے والی بات بھی حق اور سچ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، غامدی اور اس کی قبیل کے دوسرے علماء اور دانشوروں کی خام خیالی ہے کہ سیدنا عیسیٰ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ بات خلاف عقل ہے۔ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مسئلہ خلاف عقل ہونے کے باوجود رونما ہو سکتا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوگی، سیدنا عیسیٰ دنیا میں آئیں گے۔
حضرات گرامی قدر، عیسائیوں نے بد اعتقادی کا مظاہرہ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا، امتداد زمانہ کے ساتھ تصور توحید معدوم ہوا اور تصور تثلیث اجاگر ہوتا چلا گیا۔ ورقہ بن نوفل اور اس کی قبیل کے کئی جید علماء عقیدہ توحید پہ کاربند رہے، لیکن بڑی تعداد کے اندر لوگ تثلیث کے عقیدے کی لپیٹ میں آ گئے۔ نجران کے عیسائی پادری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے، اس بات کو پیش کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منبع علم و ہدا ہیں، جو مجسمہ رشد و ہدا ہیں، جو منبع نورانیت ہیں اور جو مجسمہ ہدایت ہیں، جو پیکر رشد و خدا ہیں اور جو مینارہ نور ہیں اور جو اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ نے الفاظ کہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اور عیسیٰ کے باپ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ نجران کے عیسائی پادریوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کہتے اگر نہیں مانتے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آؤ میدان مباہلہ کو سجایا جائے گا، تم اپنی ذاتوں کو لے کے آؤ اور میں اپنی ذات کو لے کے آؤں گا، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے علی اور اپنے حسن و حسین کو لے کے آؤں گا، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں فاطمہ الزہرا کو لے کے آؤں گا۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میدان مباہلہ سجنے کی دیر تھی، ما وجہ رسول اللہ، ما وجہ رسول اللہ، ما وجہ رسول اللہ کا وجہ کذاب۔ حضور کا چہرہ کوئی جھوٹے کا چہرہ تو نہیں تھا۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے دھمکتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضی، حسن و حسین، فاطمہ الزہرا، ان کے وجود کو دیکھ کر عیسائی پادری میدان مباہلہ سے بھاگ نکلے۔ میدان مباہلہ جب بھی سجا کفر کے اوپر بھاری پڑا، اور حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جس طرح نصرانیت حضرت رسول اللہ کا مقابلہ میدان مباہلہ میں نہیں کر سکی، اسی طرح مرزائیت بھی اہل اسلام کا مقابلہ میدان مباہلہ میں نہیں کر سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے آباء و اجداد نے اور میرے اکابرین نے اور میرے اسلاف نے ہر دور کے اندر مرزائیت کو مباہلے کا چیلنج دیا، اور الحمدللہ میں گناہگار نے کئی مرتبہ مرزا مسرور کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور مرزا مسرور اگر تیرے میں جرت ہے تو میدان میں آ، میں میدان میں آنے کے لیے تیار ہوں، تو اپنے بیٹوں کو لے کے آ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں گا، تو اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں کو لے کے آ، میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو لے کے آؤں گا۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر مباہلہ کرتے ہیں، میدان مباہلہ میں جو جھوٹا ہوگا اس کی ہوا اکھڑ جائے گی، اس کو اللہ تبارک و تعالی الٹا کے گرا دے گا، اس کو لعنت و حقدار بنا دے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مرزائیت ہمارے مباہلے کے چیلنجوں کو سن رہی ہے، لیکن لبوں کے اوپر چپ کی مہر موجود ہے، اس لیے کہ مرزائیت کو پتا ہے اہل اسلام کا مقابلہ میدان مباہلہ میں نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، وما قتلوہ، سیدنا عیسیٰ کی شہادت کے بارے میں جو عیسائیوں کا غلط پراپیگنڈا ہے، اس کو حیات مسیح کے اعتبار سے کتاب و سنت کے اندر ثابت کیا گیا، اور میدان مباہلہ کو سجا کے اس بات کو وعدے کیا گیا
کہ سیدنا عیسیٰ کے بارے میں ابنیت کا باطل تصور پیش کرنے والے لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ عیسیٰ رب کا رسول تھا اور اس کی ماں سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھاتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، رب کھلاتا تو ہے مگر کھاتا نہیں۔ ہم کس طرح آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لیکن ظالم پھر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ سیدنا مسیح کی دعوت توحید کی دعوت تھی، سیدنا مسیح کی دعوت اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کی دعوت تھی۔ جو کچھ عیسائیوں کا کلیم ہے آج کے دور کے اندر وہ باطل ہے، اور وہ خلاف اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ اہل اسلام کی ذمہ داری ہے دنیا مسیحیت کو اس بات کا سبق دے جس کا سبق قرآن نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جو بھی ایماندار عیسائی جب بھی کتاب و سنت کا مطالعہ تعصب کی عینت کو اتار کے کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سچا الہ ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ نجاشی کے دور سے شروع ہونے والا یہ سفر آج بھی جاری و ساری ہے۔ کبھی ڈاکٹر مریم جمیلہ کی شکل میں آزاد حیال عورتیں نقاب میں لپٹ کر امریکہ کو خیر بات کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کبھی جیروم وین کلیورن جیسے لوگ قرآن مجید کو زہریلی کتاب کہنے کے بعد اسی کی آیات کے اندر جذب ہو کر پیچھے ہٹ کے الفاظ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور کبھی یوسف ایسچس جیسے وجود سامنے آتے ہیں جو مصر کے مسلمان تاجر کے ساتھ پنجے کو لگانا چاہتے ہیں، لیکن مصر کا تاجر دلائل کی قوت سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یوسف ایسچس اس کو گرانے کے لیے نکلا، لیکن الفاظ کہے، کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کبھی عبد الرحیم گرین اور یوسف چیمبر جیسے وجود سامنے آتے ہیں، اور کبھی حمزہ اینڈریاس جیسے اور کبھی جان فلپس جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ حمزہ اینڈریاس جس کا باپ مسلمان نہیں ہے، مسلمان دائرہ اسلام سے دور، اور حمزہ اینڈریاس اس کی محبت کے اندر غرق ہونے کے بعد جب اس کو بھٹکتے ہوئے دیکھ کر دنیا سے جاتا ہوا دیکھتا ہے تو حمزہ اینڈریاس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ راہ ہدایت کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے۔ کبھی ٹونی بلیئر کی سالی جو انگریز کلچر کی آئینہ دار ہے، انگریزی ملبوسات کی ہوگر ہے، انگریزی تمدن اور ثقافت کی نمائندہ ہے، جب وہ اسلام کو پڑھتی ہے، اہل اسلام کو پڑھتی ہے، مسلمانوں کو پڑھتی ہے، تو پھر وہ وجود سامنے آتے ہیں، پھر وہ نقاب اور حجاب کو اوڑھ لیتی ہے اور الفاظ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یورپ سے لے کر امریکہ تلک جب سے 9/11 کا سانحہ ہوا، کتنی ہزاروں انگریز لڑکیاں ایسی ہیں اور کتنے ہزاروں انگریز لڑکے ایسے ہیں جب انہوں نے کتاب اللہ کا مطالعہ کیا، جب انہوں نے اللہ کی الوہیت کا مطالعہ کیا، جب انہوں نے حضرت رسول اللہ کی رسالت اللہ خالدہ کا مطالعہ کیا، جب انہوں نے سیدنا مسیح کی سیرت کو قرآن کے آئینے میں پڑھا، جب انہوں نے سیدنا عمران کے خانوادے کی عظمت کو پڑھا، جب انہوں نے دعوت مسیح کی حقیقت کو پہچانا، زبوں سے ایک ہی الفاظ نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔
حضرات گرامی قدر زمانہ آج بھی حضرت رسول اللہ کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اہل اسلام کی جدوجہد کا منتظر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھانے سے قاصر نظر آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر احمد دیدات کے بعد بھی ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ عیسائیت کے حوالے سے ایک حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، جو دلائل کی روشنی کے اندر اور جو آیات بینات کی روشنی کے اندر اور جو احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اور جو بائبل کی آیات کی روشنی کے اندر اس بات کو وعدے کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرات گرامی قدر، سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کی دعوت، توحید کی دعوت، زندہ اٹھائے جانے کے بعد دنیا میں جلوہ گر ہو کر دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. اور حضرات گرامی قدر، جو مسلمہ اور نمائندہ علماء ہیں، انہوں نے اس کے اندر ایک حکمت کو بیان کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کی حکمت کیا ہے. کہا سیدنا رسول اللہ نے تمام سابقہ انبیاء کی تصدیق کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو دنیا میں دوبارہ بھیج کر ان کی تصدیق کا اعلان بھی کروا دیا. کہا پہلے یہ تصدیق کرتا رہا، اب اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی ایک وجود ایسا ہوگا جس کا تعلق انبیاء کے قبیلے سے ہوگا. حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حوالے سے جن لوگوں نے عقیدہ رکھا کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا عقیدہ ہر اعتبار سے باطل ہے اور ان کے بارے میں رواداری کا اظہار کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جانا، یہ کرسمس کیک کو کاٹنے میں شامل ہو کر فلسفہ ابنیت کے اوپر مہر کو لگا دینا. حضرات گرامی قدر، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ مہر لگانے والا اہل حدیث ہو، اللہ کی قسم اس کی یہ بات باطل ہے. یہ مہر لگانے والا دیوبندی ہو، اللہ کی قسم اس کی یہ بات باطل ہے. یہ مہر لگانے والا بریلوی ہو، اللہ کی قسم اس کی حرکت باطل ہے. یہ حرکت کرنے والا مسلم لیگی ہو، اس کی حرکت باطل ہے. یہ حرکت کرنے والا تحریک انصاف کا کوئی رہنما ہو، اس کی حرکت باطل ہے. یہ حرکت کرنے والا پیپل پارٹی کا کوئی رہنما ہو، اس کی حرکت باطل ہے. ہمارا عقیدہ ادر من الشمس ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور ہمیں اسی عقیدے پہ کاربند رہنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں، اور یہ آخری بات ہے کہ اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے دوبارہ حضرت رسول اللہ کی سیرت کے اسی بیان کو شروع کیا جائے گا. کوانٹٹی کے اعتبار سے تو یہ موضوع اپنی مقدار کے یا اپنی طوالت کے اعتبار سے تو شاید قرآن مجید میں اتنا مفصل بیان نہ ہوا ہو، لیکن اس کی کوالٹی اتنی ہائی ہے، اس کی گریوٹی اتنی شدید ہے اور اس کا وزن اتنا زبردست ہے کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے والوں کو اللہ 10 پاروں کا اجر دیتا. گویا کہ اس نے قرآن مجید کے جملہ مضامین کے تیسرے حصے کو بیان کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ کو اللہ کہا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے اللہ کو تثلیث کا ایک حصہ قرار دیا. اللہ اکیلا ہے، اللہ یگانہ ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کھانے سے بے نیاز ہے، اللہ پینے سے بے نیاز ہے، اللہ نیند سے بے نیاز ہے، اللہ اونگ سے بے نیاز ہے، اللہ تھکاوٹ سے بے نیاز ہے، اللہ اکتاہٹ سے بے نیاز ہے، اللہ بھول سے بے نیاز ہے، اللہ چوک سے بے نیاز ہے. اللہ کون ہے؟ اس نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنا دیا، کہکشاؤں کو بنا دیا، دریاؤں کو بنا دیا،
پہاڑوں کو بنا دیا، سمندروں کو بنا دیا، اس نے رنگ و نور کے سیلاب کو بنا دیا، اس نے ظلمات کو بنا دیا، اس نے اجالوں کو بنا دیا، فصل گل و لالا کو بنا دیا، رنگ و نور کے سیلاب کو پیدا فرما دیا، صحراؤں کو بنا دیا، ریگزاروں کو بنا دیا، جنگلات کو بنا دیا، درختوں کو بنا دیا، اشجار کو بنا دیا، حجر کو بنا دیا، انسانوں کو بنا دیا، حیوانات کو بنا دیا۔ 6 دن کے اندر ہر چیز کو بنانے کے بعد الفاظ کہے تو کیا کہے، وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، کہ مجھے تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں۔ اور اب انسانوں کو پیدا کرنے والا اپنی قدرت کاملہ کا نقشہ کیسے کھینچتا ہے، ما خلقکم ولا باسکم اللہ کا نفس واحدہ، اولاد آدم میں نے تمہیں اربوں میں پیدا کیا، اربوں کی تعداد میں میں نے تمہارے خانوادوں کو پیدا کیا، اربوں کی تعداد میں میں نے تمہارے لباسوں کو پیدا کیا، اربوں کی تعداد میں میں نے تمہاری خوراک کو پیدا کیا، اربوں کی تعداد میں میں نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اربوں کی تعداد میں میں نے تمہارے بچوں کو پیدا کیا، اربوں کی تعداد میں میں نے انسانوں کو قبروں کے اندر اتار دیا، اربوں کی تعداد میں میں نے روحوں کو قبض کیا، اربوں کی تعداد میں نو مولود نئے کائنات کے اندر پیدا کیے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، ہر انسان، اربوں کی تعداد میں پیدا ہونے والا ہر انسان جو زندگی کو گزارنے کے بعد موت کی وادی میں اترتا ہے اور موت کی وادی میں اتر جانے کے بعد برزخ کی زندگی کو گزارتا ہے اور برزخی زندگی کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے یہ کام اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک انسان کو پیدا کرنا، اس کی زندگی دینا، اس کو موت کے گھاٹ اتارنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ جس طرح ایک انسان کو زندہ کرنا، اس کو پیدا کرنا، اس کی معیشت کو چلانا، اس کو قبر کے اندر اتارنا اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے، اسی طرح اربوں کی تعداد میں اتنا ہی آسان، اتنا ہی آسان۔ اللہ تبارک و تعالی انتہائی طاقتور اور اللہ ہیں۔ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے لیکن وہ عباد اللہ ہیں، انبیاء کا مقام بہت بلند ہے لیکن وہ رسول اللہ ہیں۔ اللہ ہے، اللہ یگانہ ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ کی ذات تنہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنی معروضات اور گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے رسول، کلمۃ اللہ، روح اللہ ہیں۔ روح اللہ سے مراد اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اللہ کے امر کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں۔ روح اللہ سے مراد روح من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، روح پروردگار عالم کے امر کا نام ہے۔ جو بھی اللہ کے امر کو اٹھائے یا اللہ کے امر کو پہنچائے یا اللہ کی امر کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مجموعہ ہے، اس لیے اللہ نے خود اعلان فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّن أَمْرِنَا، ہم نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے روح کو وحی کیا۔ یہاں پہ قرآن مجید کو روح کہا گیا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو لے کے آتے ہیں، اس لیے ان کو یہ بات کہی گئی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ ہم نے سیدہ مریم کی طرف
اپنی روح کو روانہ کیا. سیدنا آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے امر سے پیدا ہوئے اس لیے وہ بھی روح من اللہ ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ہر کے عادت طریقے سے پیدا ہوئے اس لیے آپ بھی روح اللہ ہیں. حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کا مقدمہ ہے وہ اٹل ہے. سیدنا عیسیٰ کے بارے میں تلاوت کو سننے کے بعد نجاشی شاہ حبشہ نے جناب جعفر طیار کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تنکے کے برابر اس آیات میں بیان کردہ حقیقت سے زیادہ ہیں نہ تنکے کے برابر کم ہیں. اور نجاشی شاہ حبشہ نے کہا اگرچہ حبشہ کا بادشاہ ہوں لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرات گرامی قدر، یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک جاری و ساری ہے. بہت بڑی تعداد میں عیسائی نجاشی کے نقش قدم پہ چلے اور بہت بڑی تعداد میں عیسائی کیسر کے نقش قدم پہ چلے. کیسر کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ حضرت رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنے قبیلے، اپنے معتمدین، اپنے وزراء، اپنے مصاحبین کے غصے اور ان کے اشتعال کی وجہ سے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار نہ کر سکا. شہزادہ چارلس، کنگ چارلس، وہ بھی ایک وقت ایسا آیا لیڈی ڈیانا کی بے وفائی کے بعد اور شاہی محلات میں ہونے والی بے روی کے بعد اور شاہی محلات میں ہونے والی بد کرداری کے بعد اتنا مایوس ہوا کہ مطالعہ کرنے لگا اور تنہائی کے اندر کئی مرتبہ عربی لباس کو زیب تن کرنے لگا. قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اور کتب اسلامیہ کو پڑھنے کے بعد قریب تھا کہ کنگ چارلس بھی اسلام کے دامن میں آ جاتا، لیکن جس طرح کیسر کے مصاحبین نے اس کو دین اسلام کے قریب نہیں آنے دیا، کنگ چارلس بھی دین اسلام کی چھتری کے نیچے نہیں آ سکا. حالانکہ اس کی ماں بھی اس مقام کے اوپر پہنچ چکی تھی. یوٹیوب کی ویڈیو آج بھی اس بات کی گواہ ہے، جہاں سے اذان کی آواز آتی تھی یا قرآن مجید کی تلاوت کے الفاظ آتے تھے، کوئی نسبت کے چہرے کے اوپر جو تھی تشویش کی اس کے چہرے پہ تشویش کا ایک کھچاؤ پیدا ہو جاتا تھا. اس کا دل سمجھ جاتا تھا یہ الفاظ زمین سے نہیں آئے بلکہ آسمان کی بلندیوں سے آئے ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر، کیا کیا جائے دنیا داری کا، کیا کیا جائے مادی عروج کا جو انسان کو ہدایت کے راستے پہ نہیں آنے دیتا. اور یہاں پر ایک آخری بات کر کے ایک امر کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرواؤں گا. اسٹالن جب مصر گیا تھا تو قاری عبد الباسط کی تلاوت کو اس کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ آپ کے سامنے کلام اللہ کو پیش کرنا ہے. اسٹالن نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، کلام اللہ کی تم کیسے بات کرتے ہو؟ کہا سنیے تو صحیح. قاری عبد الباسط نے تلاوت کی، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. حضرات گرامی قدر الفاظ کہے، وہ الفاظ لبوں سے نکلنے کی دیر تھی، اسٹالن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کچھ پتا نہیں چلا، لیکن اس کلام نے دل کی دنیا کے پر، دل کے ایک پورے کے پورے پیکر کے اوپر ایک چوٹ لگائی ہے، ایک رکت کی کیفیت کو پیدا کیا ہے. حضرات گرامی قدر، اور اسی لیے میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں اور دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہہ دینا چاہتا ہوں، امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، عروج نہیں مل سکتا، سعادت نہیں مل سکتی، بات کی بلندی نہیں مل سکتی، سیدھا راستہ نہیں مل سکتا، نورانیت نہیں مل سکتی، اللہ کے فضل و کرم سے خوشیاں نہیں مل سکتی، راحت نہیں مل سکتی، امن نہیں مل سکتا، غم دور نہیں ہو سکتے، پشم امنیوں کا مداوع نہیں ہو سکتا، گناہوں سے کی دلدل میں اترے ہوئے انسان کو منزل نہیں مل سکتی. منزل اگر ملے گی یا کلام اللہ کی آیات میں ملے گی یا پیغمبر زمان کی حدیث طیبہ میں ملے گی. حضرات گرامی قدر
قدر اسی لیے حضرت علامہ شہید کہا کرتے تھے وہی دیری نہ بیماری اور وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی قدر دنیا کو فرد کو اگر منزل ملے گی کلام اللہ کی آیات سے ملے گی، ائمہ مساجد کو اگر منزل ملے گی کلام اللہ کے الفاظ سے ملے گی، اس ملک کو اگر منزل ملے گی کلام اللہ کے نفاذ سے ملے گی۔ ہم نے سارے دساتیر آزما لیے، مسلم لیگ کے منشور کو بھی آزما لیا، تحریک انصاف کے دستور کو بھی آزما لیا، پیپل پارٹی کے دور اقتدار کو بھی دیکھ لیا، امن نہیں ملا، چین نہیں ملا۔ رب قدیر کی قسم ہے امن اور چین کی ایک ہی جگہ ہے، امن اور چین اگر ملے گا ان الحکم الا للہ اللہ لہ الحکم والامر، اللہ کی حاکمیت کے ذریعے ملے گا۔ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، لوگ جاہلیت کے دساتیر کے پیچھے بھاگتے ہیں، اصل دستور اللہ کا دستور ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا آئین ہے، اللہ کا قانون ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو اللہ کے قوانین کو جانتے بوجھتے نافذ نہیں کرتا وہ سرکش منکر ہے، جو مجبوریوں کے تحت نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، جو مصلحت کے تحت نافذ نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ حضرات گرامی قدر مومن و مسلمان وہ ہے جب اس کے ہاتھ میں سلطہ ہوتا ہے، مومن و مسلمان وہ ہے جب اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، مومن و مسلمان وہ ہے جب اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، مومن و مسلمان وہ ہے جب اس کے پاس منصب ہوتا ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کو ملکوں کے اندر اور شہروں کے اندر نافذ کر کے دکھلاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس ملک میں وقت ضرور آئے گا اور ضرور آئے گا اور ضرور آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی مخالفت کرنے والوں کی بساط لپیٹ لی جائے گی، اور اسلام آباد کے ایوانوں سے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدا انشاءاللہ سنائی دے گی۔ حضرات گرامی قدر کیا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور حضرات گرامی قدر آخری بات جس کے تو مقبول کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آٹے کے بحران کے اندر نہ بوڑھوں کی داڑھیوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ حضرات گرامی قدر نہ بہنوں کے دوپٹوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ رش ہے، ازدحام ہے، یہ گندم کہاں پہ جا رہی ہے؟ سیاسی مخالفت کی وجہ سے گندم کو چرایا جا رہا ہے، گندم کے مصنوعی بحران کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر عدل کا دور دورہ، انصاف کا دور دورہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر جو ہے فراہی رزق کا دور دورہ ایک ہی صورت میں ہوگا۔ اللہ کے قوانین جب غالب آ جائیں گے، جب خود پسندی کا خاتمہ ہو جائے گا، جب خود غرضی کا خاتمہ ہو جائے گا، جب خیر ہائی کا چلن عام ہو جائے گا، حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تورات اور انجیل کے بعد اگر کلام اللہ کو قائم کر دیا جائے، اللہ اوپر سے بھی رزق کی بارش کرے گا اور زمین سے بھی رزق کی بارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔